ہر دیکھ دے چمچے نہ بنو سنیو اج دیکھ لو خادم حسین نو نہ روشن نہیں کر گیا جوان بھاوے جو بظاہر معذور ہے لیکن چلن دا ڈھنگ سکھا دیتا سی کیا بات ہے میں دا صحیح جرم ٹھیک ہے جدا معذور نہیں کوئی نہیں جاندہ جدا حضور دی محبت و عشق دا چراغ جلائس ہمیں جو معذور ہے خدا دی قسم جنازے نے آج ثابت کر دیتے جڑا حضور دا وفادار ہے او دا جنازہ گلدہ نہیں ہمیں جو 40 گھنٹہ گزر ونجے چہرہ واتی نور دی کار چمک رہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 ایک بار ہی ریکارڈنگ بند کر دیو آج انہاں نو ویکھو انہاں دے دل وچ کتنی تڑپ ہے اتنے بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ نعرہ رسالت ہمیشہ اپنے ہی کام مانے غیرہ دے بوئے تے نہ منجو عزت بنامنا سکھو اے انہاں معذورہ کو سکھو بھی عزت کی میں ہوندی تو بہرحال میں ادا ہر سٹیج اگر غیرت مند بن ونجے ہر خطیب اگر غیرت مند بن ونجے خدا دی قسم ہے نہ کوئی حضور دے صحابہ دی گستاخی کر سکتا ہے نہ کوئی حضور دی آل دی گستاخی کر سکتا ہے میں تے ایک مولوی صاحب نو آدھا پیام میں آکیا اللہ دا نامن جتھا کالے ہومن اتھا صحابہ دا ذکر کیتا کر جتھا خارجی ہومن اتھا حضور دی آل دا ذکر کیتا کر کرنا تا اپنے من کو راضی ہے لیکن من بھی راضی کر دشمنہ کوئی خوش کر یا اپنا دشمنہ کوئی جناب انہاں دا ہی منہ کالا کر رب بھی راضی تھی سی حضور دے غلام ہی راضی تھی سن حضور ہی راضی تھی اب مولانا خادم رضوی ویکھے ہی نا اوتھے حکومت نہ مذاکرات کر رہے نے اج زمین تے جان والے منا مٹی اتے پہ جان زندگی دا پتہ ہے علامہ خادم رضوی صاحب دے بارے کو کہہ سکتا سی کوئی گمان ہی گا سی اوتھے اسلام آباد نبی دی ختم نبوت تے پارا دین دیا سی تے بیمار بھی سی تے بیٹھا سی کسی نے پتا سی انہیں تر جانا ہائے ہائے کوئی بن گیا رونے کے پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آؤ کوئی پلیا ناستے نخریاں ویچے کوئی ریت گرم دے تھل چلے آؤ کوئی پھل گیا مقصد آمندہ کوئی کر کے مقصد حل چلے آؤ چھڑ مدنی گلاں کی کریے ایتے سارا جگ مسافر ہے کوئی آج چلے آ کوئی سارے ہی جانا ہے تے میں تانوں بھی اپیل کروں مرے بندے دی تعریف ہی بیان کریا کرو وہ دا معاملہ اللہ نہ جیڑا بھی کوئی دنیا تو چلے جائے میں چلے جاؤں تسی چلے جاؤ نبی پاک نے فرمایا جے وہ دے بارے چنگا نہیں بول سکتے تے منہ بند رکھو منہ بند رکھو ہر بندے دی صرف چھائی بیان کریا کرو جڑا دنیا چلے جائے وہ دی تعریف لب کے بیان میں ویکھو نا ممبر تے کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب ختم نبوت تے پارا دے رہے سی ہوتے یہ تعریف ہے نا تے پارے دار سونے نبی دا ہونا بڑا اچھا رتبہ ہے تاڑا پارے دار کوئی بیٹھا ہوئے باہر وہ دی کنی شان ان روٹی کھوان دے جے پھل کھوان دے جے آندے یار میرا پارے دار تے صدقے جاواں قیامت نو مول پینے نے جدو اللہ نے کہنا ہے کہ میرے نبی دے پارے دارو ادھر آ جاؤ بزرگ عالم تھے مولانا خادم حسین صاحب رضوی مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ صرف تحریک لبیک کے حوالے سے جانتے ہیں حالانکہ ان کا جو کیریئر ہے وہ بہت پرانا ہے مولانا بنیادی طور پر ایک استاد تھے ایک شیخ الحدیث تھے ان کا جو بیسک کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ درجنوں نہیں سینکڑوں علماء کے استاد ہیں سینکڑوں علماء کے یعنی میں نے سوچ سمجھ کے لفظ کہا انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو رسول اللہ کا دین پڑھایا ہے
اور ان کے اب شاگردوں کے شاگرد بھی مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ مولانا ایک بڑے غریب سے سادے سے گھرانے میں وہ پیدا ہوئے تھے، انہوں نے بڑی سادہ اور آخر تک زندگی انہوں نے وزاداری والی گزاری، سادگی والی گزاری، حسین گزاری۔ کسی شخص کے ایک ہوتا ہے کسی کے نظریے سے اختلاف کرنا، ایک ہوتا ہے کسی کے طریقہ کار سے اختلاف کرنا۔ کچھ لوگوں نے ان کے طریقہ کار سے اختلاف کیا ہے، لیکن ان بندے کا نظریہ اتنا شاندار تھا کہ نظریے سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ فلانی بات اس طرح ہو جاتی تو ٹھیک تھا، لیکن یہ سب نے کہا کہ بندہ بات ٹھیک کرتا ہے۔ نظریے سے، فکر سے لوگ مطمئن ہو جائیں کسی زندہ کیا رہتا ہے؟ نظریہ۔ زندہ کیا رہتا ہے؟ نظریہ۔ فکری طور پر ایک خوبصورت آدمی تھے، ایک بڑے منجے ہوئے آدمی تھے، ایک وزادار آدمی تھے، ایک صاف ستھرے آدمی تھے۔ میری ان سے ملاقات اس وقت ہوئی تھی پہلی دفعہ جب وہ بالکل ٹھیک تھے، ٹانگوں پہ چلتے تھے۔ ان کے جو استاد گرامی تھے حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ، بہت جید عالم تھے۔ میں ان کو ملنے کے لیے جاتا تھا تو حضرت بھی وہاں پڑھایا کرتے تھے لاہور جامعہ نظامیہ میں، تو وہاں ان سے پہلی ملاقات ہوئی۔ پھر انہوں نے جو جماعت سب سے پہلے بنائی تھی اس کا نام تھا انجمن فدایان ختم نبوت۔ اس جماعت سے انہوں نے کام کا آغاز کیا اور بڑے اوائل میں، بڑے شروع میں انہوں نے ختم نبوت کے تعلق سے مختصر سے کام کا آغاز کیا اور بڑی جلدی ان کا کام پھیل گیا۔ مکی پیر مکی دربار میں یہ اوقاف کی مسجد کے سرکاری خطیب تھے، لیکن حضرت ممتاز قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پہ انہوں نے سرکاری ملازمت چھوڑ دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی جد و جہد کی، بڑی کاوش کی، بیمار اور معذور ہونے کے باوجود بڑی کوششیں فرمائیں، اور بڑے نڈر تھے، بڑے بے باک تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سکہ عالم دین تھے۔ جماعت کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس اتنا تگڑا بندہ نہیں جس طرح کہ حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب تھے۔ میری ان سے تسلسل جیل جانے سے پہلے میں ملا، جیل سے آئے تو پھر ملا۔ میں گرچہ ان کی جماعت میں کبھی شامل نہیں ہوا، لیکن فکری طور پر ان سے جو کہ پہلے کا ایک تعلق تھا، ابھی بھی 24 اکتوبر کو پچھلے مہینے کی وہ گجرات جا رہے تھے تو کچھ دیر ہمارے پاس رکے اور دیر تک وہ باتیں کرتے رہے اور دیر تک ان کی میں باتیں سنتا رہا۔ پھر وہ مجھ سے کچھ سوالات پوچھتے رہے، میں ان کے جواب دیتا رہا۔ پھر اچانک جو ہے وہ کچھ دن پہلے خبر ملی کہ ان کا طبیعت ان کی بڑی علیل ہے۔ میں نے تیمارداری کے لیے کچھ ان کے جو قریبی لوگ تھے ان سے رابطہ کیا، بتایا کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ تھوڑے بیمار ہیں۔ پھر کل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ قدرت آیا اور تیزی کے ساتھ لوگ اٹھ گئے۔ اس 2020 نے بہت سارے لوگ اہل سنت کے لیے، لیکن اس شخص کا جانا کو زیادہ ہی تکلیف دے گیا۔ دل مائل نہیں ہوا، میں تو ناشتہ نہیں کر پایا طبیعت، اور میں نے پہلی دفعہ فیصلہ کیا تھا میں جمعہ نہیں چھوڑا کرتا۔ سوچا تھا کہ اگر جمعے کے بعد جنازہ ہوا تو جمعہ لاہور جا کے پڑھوں گا، لیکن ان کی نماز جنازہ کل 10 بجے ہے۔ اس طرح کے لوگ کم آتے ہیں دنیا میں، اور شاید ان لوگوں کا وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، اور اللہ پاک شاید ایسے لوگوں کو جلدی ہی اپنی بارگاہ ناز کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک شعر جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ اور مجھے نا ایک دفعہ کسی شخص نے کہا کہ آپ کے خاندان کا قبرستان کہاں کر کے ہے؟ لوگ لکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اس بندے نے کیا وصیت کی ہے، تحریری والے لوگ۔ تو میں نے انہیں کہا کہ قبر بھی بانی جائے گی۔ تو مجھے کہنے لگے کہ کس طرح کر کے پتہ چلے گا؟ تو میں نے کہا تے اکھاں جدوں میٹیاں تے پھر زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا۔ تے جدوں نہ میں دسیا میں خارا نوں میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے میں خانہ مینوں روے گا۔ کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا۔ یہ الگ بات ہے کہ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار تے پجاری زر دے، اتے آندے گل ٹلی ہو، بک بک روسا نکھیاں تکیو وے خویلی کلی ہو، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پے جانی تھر تھلی۔
یہ بڑے قیمتی وجود کے لوگ ہیں. اللہ کریم ان کو اپنی خاص رحمتوں سے مالا مال فرمائے. اور کئی بندے یہ بھی شاید ذہن میں سوچ کے بیٹھے جنازہ بہت لیٹ ہو گیا. میں نے کہا بالکل وقت کی پابندی کرنی چاہیے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن میں نے کہا ویسے تو تم جنازہ پڑھنے آئے کیوں گے؟ یار اس بندے کا جنازہ پڑھنے کا بندہ جنتی ہو جانا ہے. کہ میں کہا تو کی سمجھنا بھی تو 10 بجے جنتی ہو جائے. میرا بچڑا تین کچھ نہ کچھ کرنا پینا سی, اینا کا تھکنا بنتا سی. کئیوں میں نے وہاں پر میرے سامنے ایک بندہ چکرا کے گر گیا, لیکن انہوں آخر چل جا, کہندا نہیں جانا. میں کہا پترا کیوں نہیں جانا؟ کہندا جے دے واسطے آئے ہیں وہ جنازہ پڑھ کے جانا ہے. مینوں پتہ ہے یہ شیلے پڑھیا گیا میرا کام ہو جانا ہے. تو میں نے کہا اگر کام ہونا ہے تو پھر کام ہونے کے لیے تو لائن میں لگنا پڑتا ہے نا.